چلیے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل خطبہ پڑھ لیا تھا، الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ حمد کی تعریف بھی ہو گئی تھی، والثناء باللسان علی جمیل الاختیاری نعمتا کان وغیرہ، کہ حمد اس ثنا کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ثنا کی جائے اس کی صفات کے اوپر، تو وہ صفات اس کے اختیار میں ہوں، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور شکر اور حمد کے اندر فرق بیان ہو گیا تھا۔ تعظیم المنعم لکونہ منعما، شکر اس کو کہا جاتا ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جائے احسان کے بدلے میں، تو حمد اس کے مقابلے میں نعمت نہیں ہوتی، اور شکر کے مقابلے میں نعمت ہوتی ہے۔ اور مدح کسے کہتے ہیں؟ مدح کی تعریف ہو گئی تھی کہ جس کی تعریف بیان کی جائے، جس کی صفات بیان کی جائیں، تو وہ صفات اس کے اختیار میں نہ ہو۔ حمد تو زیدن علی علم ہی، اگر میں کہتا ہوں تو علم زید کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو مدح کہتے ہیں۔ آج ہے اما بعد، فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم الذی الفہ الامام العلامۃ المحقق المدقق جلیل الدین محمد ابن احمد المحلی الشافعی۔ اما بعد، یہ کلمہ اصل میں تھا مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین۔ تو اما بعد اصل میں تھا مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، تو مہما ہا کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور میم کو میم میں مدغم کر دیا، اور شروع میں حمزہ لے کر آئے، کیونکہ میم کو میم میں مدغم کرنے کے لیے پہلے میم کو ساکن کر دیا، تو اب ابتدا بالسکون محال ہے، تو لہذا حمزہ لے کر آئے، تو اما بن گیا اما شرطیہ۔ یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، اس تمام جملے کو حذف کر کے اس کی جگہ پر دال کے اوپر ضمہ دے دیا، بعد بن گیا۔ تو یہ بعدو کے اوپر جو ضمہ ہے یہ عوض عن المضاف ہے۔ مجھا کوئی بات؟ مہما یکم من شیء، مہما یکم من شیء، اس تمام جملے کے بدلے میں کیا لے کر آئے؟ اما لے کر آئے۔ بعد الحمد والصلاۃ، مضاف الیہ کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ پر ضمہ لے کر آئے۔ قبل و بعدو کی آپ لوگوں نے تین حالتیں پڑھی ہوں گی کہ اس کا مضاف الیہ کبھی مذکور ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے، اور کبھی مانوی ہوتا ہے۔ اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو یا اس کا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہو تو اس صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں، اور اگر اس کا مضاف الیہ مانوی ہو تو پھر یہ مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ محتاج ہوتے ہیں، اور احتیاج یہ خاصہ ہے کس کا؟ مبنی کا۔ تو یہاں پر اس کا مضاف الیہ محذوف ہے لیکن مانوی ہے، یعنی بعد الحمد والصلاۃ، تو یہ مبنی بن گیا۔ تو اب اس کی جگہ پر ضمہ لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اما بعد کا معنی کیا ہوا کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی تو حمد و صلات کے بعد فہذا ما اشتدت الیہ حاجت الراغبین، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف راغبین کی شدت موجود تھی۔ تو فہذا، فا جو ہے، فا یہ جزائیہ بن جائے گا، فا کیا بن جائے گا؟ جزائیہ بن جائے گا۔ سمجھا کوئی بات؟ فہذا ما استدت الیہ حاجت الراغبین، تو حمد و صلات کے بعد حاضہ، حاضہ کے ساتھ اشارہ ہے ما حضر فی الذہن کی طرف، حاضہ کے ساتھ اشارہ ہے ما حضر فی الذہن کی طرف، یعنی یہ کیا چیز؟ یہ کتاب جو میں لکھنے والا ہوں، یہ کتاب جو میں کبھی کبھی حاضہ کا اس میں مشار الیہ مذکور ہوتا ہے، حاضہ الکتاب مذکور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مذکور نہیں ہوتا لیکن متکلم کی یا مصنف کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو کتاب ابھی میں لکھنے والا ہوں
اشتدت الیہ حاجت الراغبین، تو یہاں پر ہاذا کا اسم مشار الیہ کون بن گیا؟ وہ جو ما حضر فی الذہن ہے. تو ہاذا اشتدت الیہ حاجت الراغبین، کہ یہ کتاب کہ جس کے اندر شدید ضرورت ہے اس کی، رغبت کرنے والوں کی اس کے اندر شدید ضرورت ہے. فی تکملت تفسیر القرآن الکریم، اس قرآن کی تفسیر کو مکمل کرنے کے اندر ان کی رغبت ہے. الذی الفہ الامام المحقق المدقق، کہ وہ امام کہ جس کو تالیف کیا امام نے، جو علامہ ہے، محقق ہیں، مدقق ہیں، باریک بین ہے، وہ کون ہے؟ جلال الدین. وہ کون ہے؟ جلال الدین. ان کا جو ان کے استاد ہیں جنہوں نے شروع کیا تھا سورہ وفات، جو انہوں نے شروع کیا تھا کہاں سے؟ سورہ اسراء سے انہوں نے شروع کیا تھا، وہاں سے. ٹھیک ہے. جلال الدین محمد ابن احمد المحلی الشافعی، جو محمد ابن محمد احمد الشافعی ہیں. وتتمیم ما فات، اور اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے جو ان سے فوت ہو گئی، جو ان سے فوت ہو گیا. فوت تو ان سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ ان سے رہ گیا تھا، ایسے کہہ دیں. سمجھا کوئی بات؟ تو اس چیز کو میں مکمل کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ من اول سورہ بقرہ الی آخر سورۃ الاسراء، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسراء کے آخر تک. کہ وہ جو استاد نے تفسیر شروع کی تھی اور وہ تفسیر پھر ان سے رہ گئی تھی، تو اب وہ تفسیر میں مکمل کروں گا، سورہ بقرہ سے سورہ اسراء تک. سورہ اسراء سے آگے انہوں نے لکھی تھی، اب سورہ اسراء کے بعد سورہ بقرہ سے سورہ اسراء تک وہ میں لکھوں گا. سمجھا گئی بات؟ کس طرح لکھیں گے؟ بتتمت علی نمتہ، اس طور پر اس کو مکمل کروں گا، علی نمتہ، علامہ کے طرز کے اوپر. جس طرح جلال الدین صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، محمد ابن احمد، تو میں بھی اس کو اسی طرح مکمل کروں گا. انہوں نے کس طرح شروع کیا تھا کہ انہوں نے زیادہ لمبی چوڑی تفسیر نہیں کی، تو میں بھی زیادہ لمبی چوڑی تفسیر نہیں کروں گا، اسی کے طرز پہ لکھوں گا. انہوں نے کس طرح لکھا تھا؟ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، انہوں نے اس طرح لکھا تھا کہ جس سے کلام اللہ کا سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، جس سے کلام اللہ کا سمجھنا آسان ہو جائے، جو کلام اللہ کے سمجھنے کے اندر مدد دے گی. یہ طرز تھا ان کو. والاعتماد علی ارجح الاقوال، اور انہوں نے اعتماد کیا، انہوں نے ذکر کیا راجح اقوال کے اوپر. زیادہ لمبی چوڑے اقوال انہوں نے نہیں لکھے، بلکہ بس جو راجح قول تھا بس وہی لکھ دیا، اور باقی جو غیر راجح تھے ان کو سکپ کر دیا. حالانکہ باقی تفاسیروں کے اندر مختلف اقوال لکھے جاتے ہیں، اس میں یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شیخ نے محمد بن احمد نے جس طرح لمبی چوڑی تفسیر نہیں کی، تو اس طرح میں بھی لمبی چوڑی تفسیر نہیں کروں گا، میں بھی لمبی چوڑی تفسیر نہیں کروں گا. جو محمد ابن احمد نے بیان کیا تو میں بھی وہی بیان کروں گا. وَإِعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور جس چیز کے اعراب کی ضرورت ہو میں وہ اعراب بھی بیان کروں گا. جس طرح شیخ نے اعراب بیان کیا محمد ابن احمد نے، تو میں بھی اعراب بیان کروں گا. وَتَنْبِيهِ عَلَى قِرَاءَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى وَجْهٍ لَطِيفٍ وَتَعْبِيرٍ وَجِيزٍ، اور میں مشہور مختلف قراتوں کو بھی بیان کروں گا. جس طرح شیخ نے بیان کیا تو میں بھی، جہاں پر مشہور مختلف قراتیں ہوں تو میں بھی ان قراتوں کو بیان کروں گا، ایک لطیف اور طریقے پر اور مختصر انداز، تعبیر وجیز، مختصر انداز کے اوپر. زیادہ لمبی چوڑی تفسیر میں نہیں کروں گا، جس طرح شیخ نے زیادہ لمبی چوڑی تفسیر نہیں کی. وترک التطویل بذکر اقوال غیر مرضیۃ، اور میں وہ اقوال بھی چھوڑ دوں گا کہ جو ناپسندیدہ یعنی کہ غیر ضروری اقوال ہیں، ان اقوال کو بھی میں چھوڑ دوں گا، بلکہ وہ اقوال ذکر کروں گا کہ جو راجح اقوال ہو، اور وہ اقوال کے جو جن کی ضرورت ہو. اگر کسی آیت کی تفسیر کے اندر کچھ اقوال ہیں لیکن وہ اقوال جو ہے تو راجح نہیں ہے، مرجوح ہے، یا جو ہے تو ان کو کسی نے لیا نہیں ہے، تو پھر وہ اقوال میں ذکر
نہیں کروں گا. وَأَعْرِيبَ محلها کتب العربیہ، اور اس کی ترکیبیں جو ہیں تو اس کا محل کیا ہے؟ اس کا محل کتب عربیہ ہے، تو وہ نہیں بیان کیا گیا، یعنی اعراب کو بیان نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا محل کتب عربیہ ہیں، عربی کی نحو کی کتابیں ہیں، کیونکہ قرآن کی مکمل قرآن کی ترکیبیں بھی موجود ہیں جس کے اوپر مختلف تفاسیر لکھی گئی ہیں اور ان کے اندر صرف قرآن کی ترکیبیں لکھی گئی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر جگہ پر میں ترکیب بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ترکیب بیان کرنا تو یہ تو کتب عربیہ کا کام ہے، وہ بیان کریں گے، میں وہ بیان نہیں کروں گا. ہاں جہاں پر ضرورت ہوگی تو ضرورت کے تحت میں کچھ بیان کر دوں گا، لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہوگی تو پھر ہر جگہ پر میں ترکیبیں بیان نہیں کروں گا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اسأل النفع به فی الدنیا واحسن الجزاء علیہ فی العقبہ بمنہ وکرمہ، اور اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں النفع به فی الدنیا، کہ اس کے پورا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نفع پہنچائے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کے پورا کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ احسن الجزائے، پورا کرنے کے اوپر مجھے بہترین جزا عطا فرمائے، اس کے پورا کرنے کے اوپر فی العقبہ، آخرت کے اندر، بمن ہی، اس کے احسان کے ساتھ، وکرم ہی، اور اس کے کرم کے ساتھ، کہ میں اس کو تو پورا کر رہا ہوں، پورا کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ سوال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا کے اندر بھی اس کو جو ہے تو نفع پہنچائے، اور آخرت کے اندر بھی. اور جو مصنف کے یہ دعا قبول بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اب دیکھو اس کو کورس کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے، وفاق کے کورس میں شامل کیا گیا ہے. ہر سال جو ہے تو ہزاروں طلباء، لاکھوں طلباء جو ہے تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، اور جو ہے تو دونوں جلال الدین صاحبان کو جو ہے تو وہ اس کا اجر ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا کہ کب سے جو ہے تو اس کو پڑھایا جا رہا ہے اور کب سے جو ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ حضرات قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کا اجر ان کو مل رہا ہے. سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر مئۃ وست و سبع و ثمانون آیا، سبع و ثمانون آیا، اس کے اندر 286 یا 87 آیتیں ہیں، 86 یا 87. تو 86 یا 87 اس اعتبار سے فرمایا کیونکہ سورہ بسم اللہ کو اگر شامل کیا جائے، اس کا حصہ بنایا جائے سورت کا، جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کا جز ہے، تو اس سورت کے اندر پھر یہ 87 بنتے ہیں، اور اگر اس کو شامل نہ کیا جائے تو اس سورت کے اندر پھر یہ 86 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو شامل کرنے کے ساتھ 87 بن جاتے ہیں. سورت، یہ لفظ ماخوذ ہے سورۃ البلد سے، سور البلد. سور البلد اصل میں کہا جاتا ہے، جیسے آج کل کالونیاں بنی ہوتی ہیں نا، کالونیوں کے ارد گرد جو ہے تو وہ دیوار ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کیا ہوتی ہے؟ دیوار ہوتی ہے. وہ دیوار، اس کو اصل میں کہا جاتا ہے سور البلد. اس دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ سور البلد. ہر کالونی کے ارد گرد دیوار ہوتی ہے نا، اس کو سور البلد کہتے ہیں، کہ بس اس دیوار کے سے پھر کوئی جو وہ محفوظ ہو جاتی ہے وہ کالونی، اور کوئی چور وغیرہ، کوئی ڈاکو وغیرہ نہیں جا سکتا. پہلے زمانے کے اندر بھی شہر اس طرح ہوتے تھے. ٹھیک ہے. شام کے وقت ان کے گیٹوں کو بند کر دیا جاتا تھا، پھر کوئی اندر نہیں جا، جو اندر ہوتا تھا بس اندر رہ جاتا، جو باہر ہوتا تھا بس وہ باہر رہ جاتا تھا. اور اس شہر کے ارد گرد جو تو بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی جو اس کو پلان کر نہیں جا سکتے تھے، اس سے اس کو سور البلد کہا جاتا تھا. سمجھ گئے. اور آج کل بھی جو ہے تو مختلف سوسائٹیاں ہوتی ہیں نا، سوسائٹیوں کے ارد گرد جو ہے تو وہ دیواریں بنی ہوتی ہیں، وہ سور البلد ہے. اچھا. تو قرآن کے اندر جو سور البلد ہے، قطعۃ مخصوصۃ، ایک مخصوص حصے کو سورت کہتے ہیں. قرآن کی جو سورت ہے، سورت کا معنی کیا ہے؟ قطعۃ مخصوصۃ، مخصوص سورت، مخصوص حصہ، اس کو سورت کہتے ہیں.
اور اس طرح لفظ آیت، آیت اور جو صورت ہوتی ہے یہ کم از کم اس کی 3 آیات ہوتے ہیں، 3 آیتوں سے کم کی صورت نہیں ہوتی، کم از کم اس کی کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ 3 آیتیں، یا 3 سے زیادہ، 3 سے کم نہیں ہوتی۔ اور جو آیت ہوتی ہے، آیت بھی چند کلمات کی مجموعہ کو آیت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کلمہ ہو اس کو آیت کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جیسے الف لام میم، یہ تو اس کو بھی آیت کہتے ہیں، اس کو بھی آیت کہتے ہیں، ایک کلمہ ہو تو اس کو بھی آیت کہہ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب یہاں پر سورتوں کے نام اور سورتوں کی ترتیب اور اس طرح آیتوں کی ترتیب، کیا یہ اللہ کے رسول سے منقول ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو سورتوں کے نام ہے، آیتوں کی ترتیب ہے، تو سورتوں کے نام اور آیتوں کی ترتیب صحیح قول کے مطابق یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ سورت کے نام جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، سورہ مریم، تو یہ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اور جو آیتوں کی ترتیب ہے، جیسے الف لام میم پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول سے منقول ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول سے منقول ہے۔ اور ایک ہے سورتوں کی ترتیب، اب سورہ بقرہ یہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلے سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران، تو یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے، اس ترتیب کو ترتیب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ تو سورہ بقرہ جو ہے وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، 87 نمبر پر، اور یہاں پر ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر کی صورت ہے، پہلی نمبر کی صورت وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ جو ہے تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ 5ویں نمبر پہ ہے، قرآن میں وہ پہلے نمبر پہ لکھی گئی ہے، اور سورہ بقرہ 87 نمبر پر ہے، قرآن میں وہ دوسرے نمبر پر لکھی گئی ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، سورتوں کی ترتیب، یہ توقیفی، یہ اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ لکھا تھا۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اوپر بات ہو گئی تھی، آگے الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی بس کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادی۔ اچھا، یہاں پر جو تفسیر ہوگی نا، تفسیر کے اندر ہم زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، جو شیخ نے تفسیر ذکر کی ہے اس کے اغراض ذکر کریں گے۔ جلالین کے پڑھانے کا انداز اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو تفسیر آپ لوگ پہلے پڑھتے تھے نا، جو اس سے پہلے پچھلے اس کے اندر، اور جو میں نے پڑھایا سیمسٹر کے اندر تفسیر، وہ اس طرح کی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی یہاں پر۔ یہاں پر جو شیخ نے جو تفسیر لکھی ہے اس کے اغراض کو بیان کریں گے کہ شیخ کا مقصد اس کو ذکر کرنے سے کیا ہے، بس اتنی تفسیر، ٹھیک ہے؟ تو الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، یہاں پر شیخ کی مراد اور غرض شیخ کی یہ ہے کہ انہوں نے الف لام کا میم کا معنی بیان کیا کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ اس کی مراد کسی کو معلوم نہیں، اور اس کا معنی جو کیا جاتا ہے بعض کہ الف معنی اول، لام معنی لازم، میم معنی مومن، اول لازم مومن کے لیے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، تو اس طرح کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں یہ معنی، ٹھیک ہے، اپنے ذوق کے اعتبار سے مفسرین نے بیان کیے ہیں، قرآن حدیث کے اندر اس کا کوئی معنی ذکر نہیں کیا گیا، بس اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب، ذالک اے ھذا، اس کے ساتھ اے ھذا یہاں پر ذکر کیا، اشارہ ہے اعتراض کو دفع کرنے کا۔ اعتراض یہ ہے کہ ذالک تو بعید کے لیے آتا ہے اور کتاب تو قریب ہے، سامنے کتاب پڑی ہے، تو دور کے اشارے کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر بعد سے مراد بعد مکانی مراد نہیں ہے، بعد رتبی مراد ہے، بعد مکانی مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے قریب ہی ہے، حاضر الکتاب وہ تو آپ کے قریب ہے، لیکن دور کا اشارہ جو ذکر کیا تو اس سے مراد کیا ہے کہ بعد تعظیمی مراد ہے، بعد رتبی مراد ہے، کہ یہ کتاب جو رتبے کے اعتبار سے بہت بڑی کتاب ہے۔ الذی یقرأہ محمد، الذی یقرأہ محمد، یہاں پر الف لام کا معنی بیان کر دیا کہ الف لام الکتاب کے اندر جو الف لام ہے تو یہ الف لام عہد خارجی ہے، عہد خارجی اس کو کہا جاتا ہے، الف لام عہد خارجی کا مدخول اس کو کہتے ہیں کہ
جو متکلم کو بھی معلوم ہو اور مخاطب کو بھی معلوم. سمجھا گئی بات؟ جیسے کہ زید کہتا ہے عمر کو جاءنی الرجل، وہ آدمی میرے پاس آیا تھا. اور رجل کہہ دیا آدمی، وہ آدمی آیا تھا میرے پاس. اچھا، اب یہاں پر زید اور عمر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور زید نے کہا ہاں بھائی وہی آدمی آ گیا. اور بھائی کون سا آدمی؟ الرجل، وہی آدمی آ گیا. اب زید بھی کو بھی پتا چل گیا کہ بھائی کون سے آدمی کی بات ہو رہی ہے، عمر کو بھی پتا چل گیا کہ کون سے آدمی کی بات ہو رہی ہے. تو الف لام عہد خارجی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مدخول زید کو بھی معلوم ہو، متکلم کو بھی معلوم ہو، مخاطب کو بھی معلوم. فعصا فرعون الرسول، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. اب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یہاں پر رسول سے مراد کون سا رسول مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے کہ بھائی اس کے فرعون کے موسیٰ کے فرعون کے زمانے میں کون سا رسول تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے اور نبی کو بھی معلوم ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ کون سا رسول مراد ہے. تو فعصا فرعون الرسول، رسول نے نافرمانی. تو یہ ہے الف لام عہد خارجی. تو یہاں پر جو الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفسیر جو بیان کی، تو اس سے مراد قرآن کی مصداق کو بیان کرنا ہے، کتاب کی مصداق کو بیان کرنا ہے. یا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پر الف لام سے مراد عہد خارجی مراد. لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لا شک فیہ، ریب کے معنی کو بیان کر دیا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں. فیہ، اس کتاب کے اندر، کہ انہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر جہت شک کو بیان کر دیا، انہ من عند اللہ، اس سے مراد جہت شک کو بیان کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں. شک کس بات کے اندر؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس بات کے اندر جو تم شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے. تو فیہ انہ من عند اللہ، اس میں اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ جہت شک کی طرف، کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، اس میں تمہیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وجملۃ النفی خبر مبتدأ ذالک، یہاں پر اشارہ ہے کس کی طرف؟ ترکیب کی طرف. جیسے پہلے انہوں نے کہا نا کہ بھائی کوئی خاص ترکیب ہوگی تو وہ بھی میں بیان کر دوں گا. تو یہاں پر اشارہ ہے کس کی طرف؟ ترکیب کی طرف. کہ ذالک الکتاب، یہ مبتدا ہے. لا ریب فی، لا نفی جنس، ریب اس کا اسم، فی ہے جار مجرور اس کی خبر. تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ خبر بنا ذالک الکتاب کی طرف. تو جملۃ النفی خبر مبتدا ذالک، تو یہ جو جملہ نفی ہے لا ریب فی خبر، یہ خبر ہے، اور اس کا مبتدا کون ہے؟ مبتدا ذالک، اس کا مبتدا ذالک ہے. تو ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. والاشارۃ بھی للتعظیم، اب یہاں پر پھر اعتراض ہے کہ بھئی اگر ذالک حاذا کے معنی میں ہے تو پھر حاذا کیوں ذکر نہیں کیا، ذالک کیوں ذکر کیا؟ تو کہہ رہے والاشارۃ بھی للتعظیم، تو یہاں پر اشارہ ہے تعظیم کے لیے. پہلے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر بعد سے مراد بعد مکانی مراد نہیں ہے، بعد رتبی مراد، کہ یہ کتاب رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے. یہ کتاب رتبے کے اعتبار سے بلند. ہدل خبر ثان ہادن، خبر ثان ہادن. یہاں پر دوبارہ ترکیب بیان کر دی کہ ہدن کیا ہے؟ یہ خبر بن رہا ہے، اور یہ خبر ثانی ہے. ہدن کیا ہے؟ خبر ثانی ہے. تو ذالک الکتاب یہ مبتدا بن گیا، لا ریب فیہ یہ خبر اول بن گیا، اور ہدن یہ خبر ثانی بن گیا. ہادن، یہ دوبارہ اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خبر تو مصدر نہیں بن سکتا. خبر تو مصدر، ہدن تو مصدر ہے، ہدا یہدی ہدن، تو یہ تو مصدر ہے، اور مصدر تو خبر نہیں بن سکتا، کیونکہ خبر مصدر کے اندر صرف وصف بیان ہوتا ہے، اور خبر وصف نہیں ہوتا، خبر ذات مال وصف ہوتا ہے. خبر وصف نہیں ہوتا، بلکہ خبر کیا ہوتا ہے؟ ذات مال وصف ہوتا ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے زید علم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، بلکہ کہو کہ زید عالم ہے. زید کیا ہے؟ عالم ہے. ٹھیک ہے. تو ہادن، اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ کہ ہدن بمانا ہادن کے، ہدن بمانا کس کے ہے؟ ہادن کے. تو ہادن کیا بن گیا؟ ذات مال وصف بن گیا. سمجھا گئی بات؟ چلے یہاں تک ایک آیت مکمل ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ.